مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل بروز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابو شریف آپ تو خاموش ہو گئے، ورنہ یہاں جو بیٹھتا ہے نا وہ لے کر چلتا ہے جو ہے وہ. اب آپ چونکہ ماشاءاللہ ہمارا حصہ ہے، ایک آدھ پروگرام کے لیے نہیں ہے، تو آپ لے کر چلا کریں چلیں جو ہے وہ اپنا مدنی چینل کے ناظرین. سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل اور فارمیٹ آپ کو معلوم ہے. جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ اپنی کوئی فرمائش کرنا چاہیں. اس وقت فیس بک پر بھی ہمارا یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، اسی طرح ایس ایم ایس پر بھی کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی آپ میسیج کر دیں. اسی طریقے سے اس پروگرام میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کل رات وقت مناسب پر یہ آپ کو جو آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں جو ہے وہ سینڈ ہوتے ہیں. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ہم اس رمضان المبارک کی جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں ہم جھلکیاں نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ہی جو ہے وہ اپنا مختصر ہے. تو ہم ڈائریکٹ مدعے پر آتے ہیں، اور یہ اس وقت جو ہمارے ایم سی آر والوں نے یہ 2 نمبر لگائے ہیں. ایک الگ سے جو نمبر ہے +923369225265، یہ نمبر ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے. ہمارے کال سینٹر میں یہ نمبر موجود ہے. تو آپ اس نمبر پر اگر آپ ہمارے اس گروپس میں جوائن ہونا چاہیں تو آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جوائن ہو جائیں گے. تو یہ ویڈیو کلپس بھی آپ کو ملتے رہیں گے، اس کے علاوہ بھی اور بھی انشاءاللہ عز و جل چیزیں ملتی رہیں گی. تو ہم ہمارے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں جو 2D یا 3D کوئی بھی ایسی بچوں کی کوئی اینیمیشن آئی ہوئی ہو تو ہم اس کو تیار کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس سعد اور سعدیہ کا ایک کارٹون 2D کا موجود ہے، تو اسی سے ہم جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو. یہ بابر بھائی نے کیا کیا؟ تین بار ناک میں پانی چڑھانے والی سنت تو انہوں نے مس کر دی. بابر بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہیں؟ نہیں سعد بھائی، لیکن مجھے وضو کرنا تو آتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وضو میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہیں. بابر بھائی مجھے بھی یہ بابا جان نے بتایا ہے، پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 پورے چہرے کو ایک بار دھونا. نمبر 2 ایک بار دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3 ایک بار چوتھائی یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا، یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیر لینا. اور نمبر 4 ایک بار ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا. اور سنتیں؟ میں آپ کو وضو کی کچھ خاص سنتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی سنت ہے وضو کی نیت کرنا. دوسری سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 ہے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا. ہاتھوں کو دھونا؟ لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا فرض ہے. جی بالکل، وہ تو فرض ہے، لیکن دونوں ہاتھوں کو 3 بار یہاں اس ہڈی تک دھونا سنت ہے. اچھا. چوتھی سنت ہے مسواک کرنا. پر 5 ہے سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا.
نمبر 6 پر ہے سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا. اوہو سعد بھائی، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. میں تو ناک میں پانی چڑھاتا ہی نہیں تھا. کوئی بات نہیں، ابو نے بتایا تھا کہ وضو میں اگر کوئی سنت مس ہو جائے تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں سنت مس ہونے کی وجہ سے سنت کے ثواب سے ضرور محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے گا کہ اب کوئی بھی سنت مس نہ ہو. انشاءاللہ سعد بھائی. لیکن پہلے باقی سنتیں تو بتائیں. جی بتا رہا ہوں بابر بھائی. نمبر 7 پر ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا. 8 پر ہے داڑھی کا انگلیوں سے خلال کرنا. داڑھی میری تو داڑھی ہی نہیں آئی. ابھی ہم چھوٹے ہیں بابر بھائی، جب ہم بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی داڑھی ہوگی نا. ویسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے چہرے مبارک پر داڑھی سجائی ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ میں بھی بڑا ہو کر داڑھی رکھوں گا. چلیں میں آپ کو باقی سنتیں بتاتا ہوں. نمبر 9 سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، مطلب اس طرح کرنا. نمبر 10 پر ہے وضو میں جو حصہ دھویا جاتا ہے اسے 3 بار دھونا. 11 نمبر ہے پورے سر کا ایک بار مسح کرنا. اچھا، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. جی ایسا ہی ہے. 12 پر ہے باڈی پارٹس کو اس طرح سے دھونا کہ ایک پارٹ کو سوکھنے سے پہلے ہی دوسرے کو دھو لینا. 13 نمبر ہے داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں اس پر گیلا ہاتھ پھرا لینا. 15 ہے کانوں کا مسح کرنا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ سعد بھائی. آج آپ کی وجہ سے مجھے وضو کے فرض اور سنتیں پتہ چل گئیں. اب انشاءاللہ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اپنے وضو کو پہلے سے بھی بہتر بنا لوں گا. اور پیارے بچوں آپ بھی وضو کی یہ سنتیں اور فرض اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر کوئی بات مس ہو گئی ہو یا یاد نہیں ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیں. جزاک اللہ خیرا. سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سعد اور سعدیہ کا کارٹون. یہ انشاءاللہ عزوجل کل جو ہے وہ ہمارے گروپس میں سینڈ ہو جائے گا. کچھ میسیج جو آئے تھے پچھلے گزشتہ ہفتے اس میں سے جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتا ہوں. اور ایک حضرت آپ موجود ہیں. اصل میں میسیج جو آتے ہیں نا وہ ہم گزشتہ جو ہفتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آج شامل کرتے ہیں. تو میں نے جب وہ پڑھے تو جب ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بھئی آپ بھی ہمیں میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سید صاحب سے کوئی شیئر جو ہے وہ پوچھنا ہو، تو میں نے ان ایس ایم ایس میں ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ آیا ہوا تھا. انہوں نے لکھا تھا ایسا شہر سونا ہے. اگرچہ ان کی مراد شعر ہوگی، ہاں نہیں آتا، عین آتا ہے، وہ لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جس میں چاروں خلفاء کے نام ہوں ایسا شعر سنا ہے. اب حقیقت میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سوچ و بچار کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ آپ الحمدللہ امیر رسول نے اتنی محبت گھول گھول کے پلا دی ہے. آپ نے یہ کہا اور وہ شعر کھل کے سامنے آ گیا، کھل کے سامنے آ گیا. صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شعر ہیں ان چاروں کے. یہ آپ اس میں نہیں سنا سکتے طرز وغیرہ میں؟ صلو علی الحبیب. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہریں ہیں، ان چاروں کے چار سو شہریں ہیں، ان چاروں کے. بہرحال آپ نے سنا دیا. اب میں نے کہا نا مجھے پتا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نام آتے ہو نا یہاں، آپ نے ان کے وہ وس وہ چاروں وغیرہ کے الفاظ
صحیح ہے, قبول یہ قبول ہی. قبول ہے. اچھا, خود ہی مطلب قبول ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو ابھی ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے, ممکن ہے کہ وہ ایسا کوئی شعر مجھے سینڈ کر دیں, تو پھر میں انشاءاللہ عز و جل ناظرین کی مدد سے آپ سے کچھ جو ہے وہ پوچھ لوں گا. ایک میسج آیا تھا کہ افطار اور سحری کا ٹائم جو الگ الگ چل رہا ہے بہت آسانی جو ہے وہ ہو گئی ہے. چلیں بھی یہ اچھی جو ہے وہ بات ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رمضان المبارک میں جو ہم سے فرمائشیں ہوتی ہیں تو ہم اوپر جس کا بھی نام ہوتا تھا اس کی مدنی فیس وغیرہ چلاتے تھے. تو یوں سمجھے کہ ہم اب چونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹکر پر یہاں ہمارے سحری افطار وغیرہ کے وہ ٹکر چلتا ہے, نیچے نام کا چل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ چھپ جاتا ہے. تو یا ہم اس رمضان میں, رمضان المبارک میں, وہ ہم جو فرمائشیں ہیں ان میں نام نہیں لکھ پائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو عرض کر دوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ میسیجز آ جائیں. ہاں, ہو سکتا ہے کہ کچھ فرمائشیں ایسی ہیں جو گزشتہ ہفتوں کی ہیں, وہ تو پہلے سے تیار ہیں, تو وہ ممکن ہے کہ شاید ان میں بعض جگہوں پہ لکھا ہوا نظر آ جائے. آپ بھی جو ہے وہ سید صاحب آپ شامل ہو سکتے ہیں میسیج فیس بک کے ذریعے سے جو آپ کے پاس آتے ہیں. اور ایک میسیج یہ آیا ہے کہ عید خوشیاں اور ہم, یہ پروگرام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا آئے گا. تو ابھی یوں سمجھیں کہ ہاف بوائل ہوئی ہے یہ عید کی ٹرانسمیشن, کچھ ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے, کچھ یوں سمجھے کہ ایک لاسٹ مشورہ اس پر باقی ہے, اور یہ فائنلائز ہونے ہیں کچھ پروگرام. تو انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی فائنل ہوگا تو ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کر دیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اپنا عرض کرتا چلوں کہ رمضان یہ اپنا عید کی تینوں راتوں میں نگران شورا جو ہے نا وہ تینوں راتوں میں اسپیشل پروگرام جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور ایک پہلی رات تو آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا, نہیں پتہ تو نگران شورا ہر سال تقریباً جو ہے وہ اپنا عید کی پہلی رات کو ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں جو یہاں پر حاضرین آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو تحائف وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں, سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تو ایک بڑا مطلب گہما گہمی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اور دوسری رات کو نگران شورا ایک پروگرام کر رہے ہیں, اس کا نام ہے غفلت. اچھا, میں پہلے جو سید صاحب پہلی رات کو ایک پروگرام ہے تو جو اس میں تحائف وغیرہ کا, اب ظاہری بات ہے کہ ناظرین کہاں کہاں سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے پروگرام ذہنی آزمائش کے علاوہ وہ ہوتے جو ہے وہ اپنا کراچی کے اندر ہی ہیں, اسٹوڈیو میں کر لیتے ہیں یا آپ فیضان مدینہ میں کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات بڑا دل للچاتا ہے ناظرین کا کہ جو دیگر شہروں میں ہے. تو اب ہم کو کیا کریں, کچھ کر تو نہیں سکتے. ہمارے پاس نگرانی شورا سے کرتے تو کچھ نہ کچھ سولوشن نکال دیتے ہیں. ایک تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دو تحفے, ہاں وہ تو ہے, لیکن اس میں یہ عرض کروں کہ نگران شورا اس پروگرام میں پہلی رات کو انشاءاللہ عز و جل کوئی 10 سے 12 یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پین قرآن کا جو سیٹ جو ہے وہ اپنا ہے, یہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آنے والے جو حاضرین ہیں ان کو جو ہے وہ جو سوالات کی صورت میں ہوں گے, کچھ ان سے جو پوچھا جائے گا تو وہ نواب نگران شورا کی ثوابدید پر مشتمل ہے. اچھا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک دو سوالات ہم کرتے ہیں اور تحائف میں جیسے تبرکات جاتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو جو ہے وہ اپنا پین قرآن وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے. عرض کریں گے آپ نگران شورا سے عرض کر دیں کہ مطلب وقتاً نہیں مل جائے گا 12 14 15 تو اگر رات میں یہاں والوں کے لیے تو ناظرین کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک یا دو تو مل سکتا ہے. چلیں جی, اب ہم چل رہے ہیں. ایک کلام تھا خلیل بھائی کا, وہ رمضان سے متعلق تھا, تو ہمیں میسیجز بھی آ رہے تھے ہمارے گروپ میں کہ گروپ کے حوالے سے کہ آپ اس میں سینڈ کر دیں. تو ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ہم اپنے پروگرام میں چلاتے ہیں, اس چلانے کے بعد پھر ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کا کچھ حصہ نکالا ہے, یہ انشاءاللہ آج چلے گا. تو یہ یہاں مختصر ہے, لیکن گروپ میں جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا سینڈ کر دیا جائے گا. آئیے خلیل بھائی کا کلام سنتے ہیں. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے, رمضان 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 رمضان. یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے, کیا رمضان. رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے کیا قرآن ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے پیارا پیارا رمضان میٹھا میٹھا رمضان برکت والا رمضان عظمت والا رمضان بخشش لایا رمضان رحمت لایا رمضان راہ جنت رمضان رب کی رحمت رمضان ماہ قرآن رمضان ماہ غفران رمضان. جی ناظرین، عرض کروں گا کہ سید صاحب ہمارے چونکہ مددگار ہیں ناظرین، تو انہوں نے ہمیں میسج سینڈ کر دیا ہے، اور جو آپ نے اپنے طور پر شعر پڑھ کے آپ نے خود سمجھ لیا کہ جو ہے یہ صحیح ہے، تو وہ مراد نہیں تھی. اس میں باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے نام آنے چاہیے، اور وہ شعر میرے پاس آ چکا ہے، تو اب آپ کو وہی بتانا پڑے گا. اب آپ کے پاس آ گیا تو میری زبان سے بھی میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ماشاء اللہ، قبول کر لیا جاتا ہے آپ کا جواب. اور بھی ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب سے کوئی اور بھی جو ہے وہ شعر اس طرح کا پوچھا جائے تو آپ میسج کر سکتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ یہ تھا کہ ابھی یوں سمجھے کہ 10 رمضان المبارک گزری ہے اور مدنی چینل کی 14ویں سالگرہ تھی. اس کے حوالے سے اشفاق بھائی کا ایک یوں سمجھے ایک ویڈیو ریکارڈڈ کلام جو ہے وہ چلایا گیا تھا، اور اس پر بھی ہمیں میسج آئے تھے کہ آپ یہ بھی ہمارے گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کریں، تو ہم نے اس کو آپ کے لیے اس سلسلے میں تیار کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر گروپ میں بھی سینڈ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. سارے جگ میں رواں، سارے جگ میں رواں اس کا فیضان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا مدنی چینل پہ بٹتا یہ فیضان ہے. کیوں نہ پھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے، کیوں نہ پھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے. رحمت مصطفیٰ اس پہ غرقان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہے یہ، سنیت کی یہ موجودہ پہچان ہے. کیوں نہ دھومے زمانے میں اس
اس کی بچے کیوں نہ دھومے زمانے میں اس کی بچے یہ تو فیضان احمد رضا خان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے یہ کلام جو ہے وہ دیکھا سید صاحب ایک ہمیں یہ فرمائش بھی آئی ہے کہ اور ہمارے ظفر بھائی بھی سن رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ہم جو کلپس اس میں سینڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ سید صاحب نے جو ہمارے سلسلے میں جو کلام پڑھا تھا تو اس کو بھی کاٹ کر آپ وہ گروپس میں جو ہے وہ سینڈ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آج وہ اب جب کل سینڈ کریں گے تو اس میں وہ سینڈ کر دیں گے اور ایک اور سید صاحب چونکہ میں نے کہا نا ناظرین تو ماشاءاللہ مدد کر رہے ایک مجھے میسیج آیا مجھے نہیں پتا کون ہے تو انہوں نے بھی ایک شعر لکھ کر دیا لیکن ناظرین کو پتہ نا کہ ذہنی آزمائش کا حصہ ہے تو ان سے ذہنی آزمائش کرتے رہے آپ سے تو کر رہے ہیں لیکن میری ذہنی آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ شعر اصل میں انہوں نے رومن میں لکھ کر دیا ہے اب رومن میں ایک تو شعر بھی مشکل ہو اور رومن میں لکھا ہوا اور پہلی دفعہ اگر بندہ پڑھ رہا ہو تو وہ اتنا اس کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کے علاوہ بھی انہوں نے وہ بتایا ہے کہ 4 جو ہے وہ اپنا نام دوسرے اس کے اندر آتے ہیں لیکن میں وہ نہیں پوچھ رہا کیونکہ وہ مجھے بھی اتنا نہیں آتا لیکن سید صاحب سلسلے کا ٹائم بھی پھر میں خیال کم ہے نا ہاں کم ہے وہ کبھی انشاءاللہ آپ آئیں گے نا وہ 4:15 بجے والے میں تو 1.25 گھنٹے والے اس میں آپ سے پوچھیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ یہ ہے کہ امیر سنت کی موجودگی میں مدنی مذاکرے میں پڑھا گیا تھا اور اس میں اس کے ابتدا میں امیر سنت نے دعا بیسیکلی دی تھی کہ جو پابندی سے مدنی مذاکرے جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں ان کے لیے وہ دعا تھی اور پھر امیر سنت نے فرمایا کہ یہ دعا میرے حق میں بھی جو ہے وہ قبول ہو پھر اس وقت ایک رکت جو ہے وہ اپنا انگیز وہاں پر ایک سما بنا تھا تو آئیے وہ کلام جو ہے وہ سنتے ہیں جو پابندی سے مدنی مذاکرات دیکھتے ہیں اللہ پاک سب کو حج نصیب کرتے ہیں سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے سب کے ستے میرا بھی کام ہو جائے میں بھی حج کر میں بھی مدینہ دیکھ لوں آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں کاش بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھوں سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں بولا لو پھر
پرواز دے پر ہائے بلبل کو الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل رحمت کا بہارے چوبر پر کھلا ہے ابر رحمت کا لبے مشتاق بھی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کیسا رکت انگیز جو ہے وہ کلام تھا، اور اس کے ابتدا میں امیر سنت نے مدنی مذاکرے جو پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کے لیے دعا جو ہے وہ اپنا دی ہے. تو آپ بھی جو ہے رمضان المبارک میں یوں سمجھے کہ 2 ٹائم مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، ایک عصر کی نماز کے بعد اور ایک رات کو آلموسٹ تقریباً امیر سنت 11:30 بجے کے درمیان جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں. تو آپ یہ دونوں دیکھنے کی جو ہے وہ نیت فرما لیں. ہمیں کافی سارے میسیجز آئے تھے. عبدالحبیب بھائی کا ایک اور کلام جو ہے وہ اپنا چلا ہے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. تو یہ اس کہا تھا کہ یہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں، تو وہ ہم تیار کر کے لے کر آئے. آئیے دیکھتے ہیں. لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. جان و دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے. اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے. ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جو میسیجز ہیں اس میں سے ایک، اچھا اس سے پہلے یہ عرض کر دوں
ایک اور میسیج آ گیا, اس کے اندر بھی چاروں خلفاء کے جو ہے وہ نام ہے. آپ نے مجھے ایک شعر سنانے کا کہا تھا, میں نے سنا دیا. نہیں تو نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت کی جتنے نہیں یار, میں نہیں آپ کو جتنے شعر ہاں وہ صحیح ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ناظرین کیسے مددگار ہیں. تو ناظرین دیکھ کے ڈھونڈ رہے حضرت, یہاں پر بغیر دیکھے بتانا ہے. اچھا یہ نہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار, ہو سکتا ہے ایک سے ایک ہوں جن کو پتہ نہیں اشعار کتنے یاد ہوں, انہوں نے جو ہے وہ اپنا لکھا ہے. لیکن بہرحال آپ سے یہ مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ ایک اپنا طرز میں ایک سمت یا تو وہ سنا تو دیا میں نے, یہ والا سنایا تھا جی, ایک سمت علی ایک سمت عمر. اچھا یہی والا تھا. یہ دو شعر یہی ہے جس وقت تک خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان, ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت. اچھا یہ بھی وہی ہے. نہیں اچھا, اس میں پھر آگے جو الفاظ ہے نا وہ ہے ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہاں تو بھائی یہ بھی ہو جائے. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا, مہتاب کا عالم کیا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ایک میسیج ہے جو 3 بجے والا پروگرام ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی سوال پوچھا جائے, دلچسپی اور بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ جب ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے ہوسٹ اسی اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں, تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچاؤں. اچھا آپ کے پاس بھی سر کوئی میسیج وغیرہ ہے؟ جی کہہ رہے ہیں کہ محمد نواز کہہ رہے ہیں مجھے کلام بھی سنا دیجئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت بھی سنا دیجئے. منقبت سناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عزوجل, اور غوث پاک کی بھی منقبت, اور انشاءاللہ عزوجل سید صاحب 26ویں بھی جو ہے وہ اپنا قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. چلیں جی منقبت غوث پاک جو ہے وہ انس بھائی کی آواز میں ہے, وہ سنتے ہیں. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدموں سے آزاد ڈالو, نظر کرو سرکار ڈالو, نظر کرو سرکار ڈالو, نظر کرو سرکار اپنے ملکوں پر ایک بار, ہمارے آس ہے لگائے بڑی دیر سے, میرے میرا ہمارے آس ہے لگائے بڑی دیر سے, میرے شاہ جیلانی آس ہے لگائے بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرو سرکار ڈالو, نظر کرو سرکار ڈالو, نظر کرو سرکار اپنے ملکوں پر ایک بار, ہمارے آس ہے لگائے بڑی دیر سے, میرے میرا غم نے آس ہے لگائے بڑی دیر سے, میرے میرا غم نے آس ہے لگائے بڑی دیر سے. ماشاءاللہ عزوجل آپ نے منقبت غوث پاک سنی. ابھی ایک دو کالز بھی جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں. ایک میسیج آیا تھا کہ ناموں کی دنیا, اگرچہ یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے, آپ اپنے پروگرام میں اس کا کوئی کلپ چلا دیا کریں. تو اب یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ ہمیں اسپیسیفک کوئی چیز بیان کریں گے نا, فلاں ناموں کی دنیا ایپیسوڈ نمبر یہ, اس کے اندر یہ بیان ہوا تھا, وہ ہم سننا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے نکالنا آسان ہو جائے گا. اب یوں سمجھیں کہ اگر اس کے
18 جتنے بھی ایپیسوڈ ہوئے ہیں تو اس میں سے ہم کیسے نکالیں گے, یہ مشکل ہو جائے گا. تو آپ جو بھی اس میں کلپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میسج آیا تھا کہ اس مرتبہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس میں حمد و نعت یہ کہہ رہے ہیں کہ شامل نہیں کی گئی. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی وجہ جو ہے ہم اپنے مہروز مدنی بھائی سے پوچھیں گے, پھر آپ کو جو ہے وہ عرض کریں گے. اور اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور یہ عبید جو بھائی ہیں, یوں سمجھے کہ سید صاحب ہم یہ 2 یا 3 جو یہ نعت خواہ ہیں کڈس کے, ان کا جو ہے وہ ہم بھولتے نہیں ہیں, کیونکہ جب کمنٹس پڑھتے ہیں نا لوگوں کے تو وہ بہت یعنی اس حوالے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر عبید بھائی کا چلایا انس بھائی کا رہ گیا, انس بھائی کا چلایا احسان بھائی کا رہ گیا, تو اس لیے ناظرین کے یوں سمجھے کہ میٹھے غصے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ چیزیں شامل کرتے ہیں. ایک میرے ساتھ پتہ کیا ہو رہا ہے, ابھی میں فیس بک پر ایک ہی اسلامی بھائی ہو کنٹینیو کئی میسیجز کر رہے ہیں. اچھا, جبکہ ہم نے ان کا میسیج پڑھ لیا ہے, چلو ان کی دلجوئی کے لیے پڑھ کے سنا دیں. اکبر بھائی فرمائش کر رہے ہیں کہ سیزن 12 میں ایپیسوڈ 15 میں محمود بھائی نے کلام پڑھا تھا, لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار امم, تو یہ کلام سنا دیں. تو یہ انشاءاللہ انہوں نے پچھلے ہفتے بھی فرمائش کی تھی, تو انشاءاللہ اس پر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ کچھ سلسلوں پہلے چلایا بھی تھا. اگر دوبارہ چلوانا ہے تو کوئی موٹی تازی جو ہے وہ مدنی فیس, اگر کوئی بار بار میسج کرے گا تو کیا مطلب اس کو چلا دو گے, مطلب جیسے ایک ہی سلسلے کے اندر 25 میسج اس نے کر دی. آپ مجھے بتائیں آپ نے تنگ ہو کر ان کا پڑھا ہے یا جو ہے وہ آپ نے خوشی سے پڑھا ہے؟ چلے جی عبید بھائی کا کلام سنتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت. حضور کا ہم پر کرم ہے, حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, جو لیتی ہے آپ کی نسبت دھیرے دھیرے جیسے ہم چلتے ہیں, اپنی اوقات صرف ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, ٹکڑوں پہ کل ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے تھے, کل ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے ہیں, کل ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے ہیں, اب بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے ہیں. فیس بک پر بھی ایک اور فرمائش آئی ہے, ہمارے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دی, حاجی مشتاق کی آواز کے اندر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے یعنی عبدالحبیب بھائی کا کوئی نیا کلام سنا دیجیے. یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تھا یہ بالکل نیا ہی تھا, لیٹسٹ نیا تھا, ہی ہے, مطلب انہوں نے میسیج شاید سلسلے میں ابھی جوائن ہو کیا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے وہ اپنے ان کو بتا دیں کہ اگر تھوڑا پیچھے کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ سن سکتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں, عبید بھائی ہو گئے, انس بھائی ہو گئے, تو ایک آدھ 2 کالز جو ہے وہ اپنا شامل کر لیتے ہیں. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ میزبانی کرتے ہیں اور پروگرام کو بڑے دلچسپ انداز میں آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس پروگرام کے علاوہ کسی اور پروگرام کی میزبانی نہیں کرتے, نہ ہی کسی اور پروگرام میں بطور مہمان آتے ہیں؟ وجہ ارشاد فرما دیں. جی وجہ ارشاد فرما دیجیے بھائی.
کیوں آپ کسی اور سلسلے میں نہیں آتے؟ صرف ایک ہی سلسلہ آپ نے پکڑا ہوا ہے. میزبانی تو میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا کہ میں مہمانی کا شرف دے دے کسی کو. میں میزبان بنتا ہوں فلاں جو ہے وہ اپنا پروگرام کا. اور یہ بھی دیکھیں شروع جو ہے نا وہ حادثاتی طور پر ہی ہوا تھا. اور اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے مطلب اتنے سارے پروگرام ہو رہے ہیں, مبلغین آتے ہیں, تو آپ کو کوئی وقت مانگتا, آپ دیتے نہیں ہیں کیا؟ مطلب مصروفیت زیادہ آپ کی کیوں ایسا ہو, آپ کیوں نہیں مطلب وقت دے پاتے ہیں؟ اچھا یہ مطلب یہ ساری گفتگو یاد کریں اور جو فرمائشیں اور یہ چیزیں جو رہ جائیں گی ان کو کون ہے؟ یہ تو ویور نے سوال کے تو بتانا تو پڑے گا نا, بتائیں نا آپ. بتا دیا جو ہے وہ اپنا عبد الخالق بھائی سے ہمارا الحمدللہ ڈائریکٹ رابطہ ہے, میں انہیں جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ کر دوں گا. آئیے جو ہے وہ اپنا حسان بھائی کا کلام جو ہے حضور ایسا کوئی صحیح صاحب پورا کریں. انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نہ ذات سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں, پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو جب کیا میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے. اب ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں. تو محمود بھائی کا وہ کلام ہے لگتا نہیں میرا, یہ انہوں نے پڑھا تھا, اسٹوڈیو جو ہے وہ کلام ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ہم ایک ہمارے جو نعت خواں ہیں حاجی یاسر ماشاءاللہ حاجی شاہد صاحب کے جو ہے وہ اپنا بھائی ہیں, اور ان کا ایک اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ہے, اور سچی بات وہ پورا کرا کرو نا یہاں پر. سکھاتے یہ ہیں یہاں بیٹھنے والا جو ہے نا وہ آدھے شعر کو اس نے پورا بھی کرنا ہوتا ہے. چلیں جی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ, اس کی بخشش ان کا صدقہ, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے.
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک ملک کہلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی ناظرین، ایک سید صاحب ہمیں ایک میسج جو ہے وہ آیا ہے، کہتے ہیں ارسلان بھائی ہے کہ دعا افطار جلدی شروع کر دیا کریں، شاید آپ کے پاس بھی وہاں فیس بک پر بھی آیا، پچھلے سال 15 منٹ پہلے شروع کر دیا کرتے تھے، پچھلے سال پنجاب والے بھی شامل ہو جاتے تھے دعا افطار میں پلیز. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ اپنا پوچھتا ہوں، ہم پنجاب والوں کو شامل کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں جو ہے وہ اپنا 15 منٹ پہلے، ٹھیک ہے، تو اب پنجاب میں بھی اتنا بڑا ہے، اس میں بھی ٹائم کا جو ہے وہ اپنا ڈیفرنس ہے، یوں سمجھے کہ آدھے گھنٹے کا کراچی سے جو ہے وہ اپنا فرق ہے. تو اب مختلف شہروں سے میسج آئے گا کہ آپ ہمارے شہر کے مطابق جو ہے وہ اپنا دعا افطار تھوڑا سا پہلے کر دیں. یوں کرتے کرتے اس وقت اگر آلموسٹ اگر 6:45 بجے 6:40 کے قریب اگر شروع ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے یہ 6:15 بجے جو ہے وہ شروع کرنی پڑے گی. اور 6:15 بجے کا مطلب یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، تو امیر سنت بعض اوقات 5:50 5:55 پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو کیا ہم 20 منٹ کا مدنی مذاکرہ کریں؟ تو یہ سمجھدار کے لیے اشارہ جو ہے وہ اپنا کافی ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ اپنا لوگوں کو علم دین پہنچانا ہوتا ہے، تو ہر ایک کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم یوں اپنی ٹائمنگ کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. چلیں جی آخری ایک کلام جو ہے وہ شامل کرتے ہیں محمود بھائی کا، انہوں نے جو اسٹوڈیو کلام پڑھا تھا لگتا نہیں. دل میرا اجڑے دیا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم میں ناپائیدار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی
زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. چلیں جی، ہمارے کس کی کلام بنی عالم میں ناپائیدار میں کلام جو ہے وہ اپنا ہمارے رہ گئے ہیں. سید صاحب ایک دو آپ نے کچھ پوچھنا جی میسیجز وغیرہ آئے میں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. عبدالحبیب بھائی نے پڑھا میرے خیال میں، تو وہ سنا دیں. ایک پنجابی کلام تیری یاد پئی دل تڑپاندی ہے، یہ کلام بھی سنا دیں. اور ایک آپ بھی ایک شعر سنا دیں. میرے پاس اسکرین شاٹ کے ساتھ آیا ہے. سید صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ نصیب آتا ہو، اور وہ بھی وہ والا نصیب، مطلب جو ہمارے پاس جو شعر موجود ہے. دیکھیں میں کتنے شعروں میں پوچھتا ہوں. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جا. اچھا، یعنی پہلے مصرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے. دوسرے میں نصیب ہے وہ. ہاں، نصیب لفظ. ذہنی آزمائش. چین بھی ہے اس میں، اس کے ساتھ، یعنی نصیب کے بعد آگے چین کا لفظ بھی ہے. چلے وقت ہمارا چونکہ وہ ہے، اب آپ پڑھ دیں. بار نہ تھے آئے ہے، بار نہ تھے حبیب کو، بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، پالتے ہی غریب کو، سوئے جو اب روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں. اب دکھا دیجئے جی. قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے. سید صاحب انشاءاللہ بولیں گے. مدینہ بنت محمد شفیق ایبٹ آباد سے. چلیں جی، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.